बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हमें एक अहम मौजू देखना है, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से इंतहाई अहम मौजू, मजमून मेरा पसंदीदा शायर, और इसी का दूसरा उन्वान पेपर में यूं भी आ सकता है कि इकबाल एक अजीम शायर। गोया हम एक ही मजमून को तैयार करेंगे और हमारे दो मौजूआत तैयार हो जाएंगे। इम्तिहानी नुक्ता निगाह से इसलिए इंतहाई अहम करार दे रहा हूँ कि इम्तिहान में उसवा हसना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद जो मजमून सबसे ज़्यादा बार लिखने के लिए आया है वो इसी मजमून को समझा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तमहीद क्या है कि हम कहते हैं कि तारीख़ इंसानी क्या है। तारीख़ असल में अजीम इंसानों की सवाने उम्री का नाम है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारी उर्दू शायरी और उर्दू अदब की तारीख़ में जिस आदमी को, जिस शख्सियत को बहुत ज़्यादा ऊंचा आला मकाम हासिल है वो हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। हज़रत इकबाल का तारुफ़ आपने पेपर में मुख्तसर तौर पे ये तारुफ़ लिखना होगा, बहुत तफसील से नहीं लिखना। याद रखना है इस चीज़ को आपने कि आप इकबाल की शायरी पे बात करने जा रहे हैं, इकबाल की शख्सियत पे कम, इकबाल के हालात ज़िंदगी पे बहुत कम। तो तारुफ़ में आप ये बिल्कुल लिखिएगा कि वो एक शायर भी हैं, एक फ़लसफ़ी भी हैं, और ज़िंदगी को उन्होंने जिस अंदाज़ में देखा उससे पहले उसकी मिसाल हमें शुआरा में, बिलख़ुसूस उर्दू शुआरा में नहीं मिलती। उनका हिंदुस्तानी मुसलमानों की फ़िक्री रहनुमाई के लिए क्या किरदार है उस पर आप बात करेंगे, और उसके बाद आ जाएंगे उनके हालात ज़िंदगी पे। मुख्तसर तौर पे एक आध मुख्तसर सा पैराग्राफ आप इस बात पे लिख सकते हैं कि उनकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी और उन्होंने तालीम लाहौर से हासिल की, और ये एक अहम नुक्ता है कि उन्होंने बाद में आला तालीम हासिल की बरतानिया और जर्मनी से। और इस हवाले से ये चीज़ अहम है कि वहाँ पे गुजारे हुए वक्त ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रियाती तौर पे असरात डाले थे। और इसी हवाले से अगर हम उनके फ़लसफ़े का पस मंज़र देखें तो हम ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने जो वक्त वहाँ पे बरतानिया में गुजारा, जर्मनी में गुजारा, और यूरोप के दीगर ममालिक की सयाहत के दौरान में जो जो कुछ उन्होंने देखा उसका उनके दिलो दिमाग के ऊपर गहरा असर था। और उसी के नतीजे में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अपनी कौम को गफलत से निकालेंगे, और जो खामियां उन्होंने मगरिब में देखी थीं उन खामियों से अपनी कौम को आगाह करेंगे। इकबाल के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात हमें नज़र आते हैं। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी और उसके बाद मुसलमानाने बरे सग़ीर के ऊपर जो उसके असरात मुरतब हुए, इकबाल पे उनका ख़ासा असर था। इसी वजह से वो अपने कौम के लिए ख़ास हमदर्दी का जज्बा रखते थे। लेकिन सिर्फ मुसलमानाने बरे सग़ीर की ये हालत नहीं थी, मजमूई तौर पे पूरी दुनिया में मुसलमान उस वक्त ज़वाल का शिकार थे और बड़ी हद तक ख़्वाब गफलत में थे। तो इस हकीकत ने इकबाल को बहुत मायूस किया था। इसी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अपनी कौम को बेदार करने के लिए अपनी सलाहियत, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा अहम उन्सुर ये साबित हुआ कि खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, जिसके नतीजे में बाद में उसको ख़त्म भी कर दिया गया, इकबाल के ऊपर उस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा असरात डाले थे। उनकी शायरी में इसका भी बहुत ज़्यादा तज़किरा हमें नज़र आता है। इकबाल को इस बात का बड़ा शदीद सदमा था, अफसोस था कि मुसलमानों ने दीन को, इस्लाम को फ़कत इबादात का एक मजमुआ समझ लिया है, और इस्लाम के दीगर जो तसव्वुरात हैं, बिलखुसूस ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो तसव्वुरात, मुसलमानों ने उस पर गौर व फिक्र को तर्क कर दिया है। इसी वजह से वो ज़वाल का शिकार हो चुके हैं और मज़ीद शिकार होते चले जा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इकबाल की शायरी में हमें किन नज़रियात का बहुत ज़्यादा तज़किरा नज़र आता है। सबसे पहले कि इकबाल ने तौहीद का बहुत प्रचार किया है। इकबाल के यहाँ हमें जा बजा तौहीद का लफ्ज़ भी नज़र आता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलिमा है इसका इस्तेमाल भी उनकी शायरी में हमें कई मकामात पे नज़र आता है। बल्कि उनकी वो मशहूर नज़्म आप लोगों ने सुन भी रखी होगी, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इकबाल ने तौहीद का प्रचार कर रखा है। एक शेर आपके सामने लिखा भी है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। और शिर्क के ख़िलाफ़, शिर्क का रद्द इकबाल ने, इस पे भी ज़ाहिर है जो तौहीद की बात की तो शिर्क का रद्द भी बहुत किया। इस हवाले से उन्होंने लिख रखा है, शोला बनकर फूंक दे खाशाके गैर अल्लाह को,
خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو باطل سے غیر اللہ سے ڈرتا ہے، حالانکہ تجھے تو یہ ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تیرا کام غیر اللہ کو یعنی شرک کو بھسم کر دینا ہے، جلا دینا ہے، بالکل اس طرح جیسے شعلہ، جیسے آگ خس و خاشاک کو جلا دیا کرتی ہے، بھسم کر دیا کرتی ہے، ایسے ہی تجھے اللہ نے یہ ذمہ داری دے کے دنیا میں بھیجا ہے کہ تو نے دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت بہت زیادہ تذکرہ نظر آتا ہے اقبال کی شاعری میں، اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا دل معمور تھا۔ ایک شعر آپ کے سامنے لکھا بھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اس نے دنیا اور آخرت کی بادشاہی حاصل کر لی، اس کا دل دنیا اور آخرت کے حوالے سے اطمینان سے لبریز ہو گیا۔ ایک اور مقام پہ اقبال فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے بارے میں اقبال یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک وہ اسم ہے کہ جس کے بل پہ دنیا میں اجالا ہو گیا تھا، ہو رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی اس دنیا کو اجالے عطا فرمائے تھے، تو بھی اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرے گا تو بھی دنیا کو روشن کر سکے گا۔ اقبال کا ایک خاص فلسفہ رہا ہے خودی کا فلسفہ۔ تو اقبال نے یہ پیغام دیا ہمیشہ کہ جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، جو خود کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے۔ خود شناسی کے بعد ہی خدا شناسی کی منزل پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا وہ سیڑھیاں ہیں جو چڑھنا ہوں گی؟ اطاعت ہے، ضبط نفس ہے، نیابت الہی ہے۔ سب سے پہلے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اپنے آپ کو حوالے کر دو مرضی کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے۔ دوسرے نمبر پہ ضبط نفس ہے، اپنے نفس کو تمام برائیوں سے، تمام ناجائز خواہشات سے روکنا، اور بعض صورتوں میں جیسا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے تو جائز باتوں سے بھی اپنے نفس کو روک کے رکھنا۔ اور تیسرے نمبر پہ نیابت الہی، اپنا مقام پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام حضرت انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو، مومن کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اسے اپنے مقام کو پہچاننا ہے۔ اس کے نتیجے میں اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ مطلب تجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دے کے دنیا میں بھیجا ہے کہ تو دیکھنے میں تو فقط ایک فرد ہے، لیکن اس کے باوجود تیری ذات کیسی ہے؟ بحر بے پایاں کے مانند ہے، ایک ایسے سمندر کی طرح ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ خصوصیت عطا کی ہے، اور اقبال کے خیال کے مطابق اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد انسان اپنی منزل کو پہنچتا ہے، جسے اقبال نے خودی کا نام دے رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اقبال کے ہاں مومن کا تصور کیا ہے، مومن کی تعریف کیا ہے اقبال کے ہاں۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں اقبال کہتے ہیں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ قہاری مطلب یہ کہ جب موقع آن پہنچتا ہے، جب وقت آن پہنچتا ہے تو پھر یہ کفر کے اور باطل کے اوپر قہر بن کر ٹوٹتا ہے، ورنہ مجموعی طور پر اس کے اندر غفاری پائی جاتی ہے، یہ معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، یہ نرم دل ہوا کرتا ہے، اور قدوسی اور جبروت اس میں پائی جاتی ہے، یہ موقع کے مطابق اپنے آپ کو کبھی سخت بنا لیتا ہے، کبھی نرم بنا لیتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو مومن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ حالات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور اگر وہ باطل کے ساتھ ٹکرا رہا ہے تو وہ فولاد ہے، اور اگر وہ کسی مظلوم کی مدد کر رہا ہے تو وہ بریشم کی طرح نرم ہے، اگر وہ یاروں دوستوں میں بیٹھا ہے تو وہ نرمی کی انتہا پہ ہوا کرتا ہے۔ تو مومن
اقبال کے ہاں جو مرد مومن کا تصور ہے وہ یہ تصور ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص خوبیاں رکھی ہیں، ایسی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور عام انسان کو عطا نہیں کی، مومن کے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ مرد قلندر کو اقبال نے مومن ہی کو مرد قلندر بھی قرار دے رکھا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ نقطہ الگ سے اس لیے لکھا ہے کہ مرد قلندر کے حوالے سے آپ اسے مرد فقیر کہہ لیجئے، مرد درویش کہہ لیجئے، اقبال کہتے ہیں کہ یہ دنیا داری کے کاموں میں ان کے دنیا کے لالچ میں پڑنے والا نہیں ہوتا، یہ دنیا اور اس کے سامان کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر وہ شان و شوکت پائی جاتی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور شہنشاہ کہلانے والوں میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ شعر آپ کے سامنے جو لکھا ہے، کہتے ہیں نہ تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مرد مومن میں، مرد قلندر میں وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں میں نہیں ہو سکتی، اگرچہ ان کے پاس تخت و تاج بھی ہوتا ہے، ان کے پاس فوج بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی وہ شان و شوکت نہیں ہوتی کہ جو ان پھٹے پرانے لباس، پیون لگے لباس پہننے والے، سادہ ترین زندگی گزارنے والے مومن میں اور مرد قلندر میں پائی جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ دارا اور سکندر بہت عالی شان بادشاہ تاریخ میں گزرے ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں ان کی شان و شوکت جچتی نہیں ہے۔ ہماری نگاہ میں تو وہ مرد فقیر ان سے کئی درجے بہتر اولا ہے، کیونکہ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی فقیری اور درویشی پائی جاتی ہے۔ تو اقبال نے مرد قلندر، مرد فقیر، مرد درویش کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو ایک الگ نقطے کی صورت میں آپ کے سامنے لکھا بھی ہے۔ ملت کا تصور اقبال کے ہاں بہت مختلف پایا جاتا ہے۔ اقبال آغاز میں تو وطنیت کے قائل، بعد میں جب ان کے نظریات تبدیل ہوئے تو انہوں نے قوم کو وطن کے ساتھ منسوب اور منسلک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ملت کی بات زیادہ کی، اور یہ بھی کہا کہ تمہاری ملت، تمہاری قوم عام قوموں جیسی نہیں ہے، تم دوسروں کو اپنے لیے ایک آئیڈیل نہ سمجھو، بلکہ تم دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتے ہو۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ملت ہے یہ باقی اقوام جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسی قوم ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہے، وہ اس قوم کا، اس ملت کا، اس امت کا ایک فرد ہے، اور اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کس خطے میں رہ رہا ہے، اس کی وطنیت کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، جغرافیہ، یہ تمام چیزیں اہم نہیں ہیں، بلکہ اقبال کے ہاں اہم چیز یہ ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، تو پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ اقبال کی زندگی کی تو یہ سب سے بڑی خواہش رہی، اور اقبال نے اپنی شاعری میں اس کا اظہار بھی جا بجا کر رکھا ہے۔ تو اقبال کا جو تصور ملت ہے وہ باقی تمام لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ تمام نظریات جو اس زمانے کے تھے ان کی نسبت اقبال نے ایک مختلف نظریہ پیش کیا، اور جب اقبال کا یہ نظریہ سامنے آیا تو لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اقبال بالکل درست بات کر رہے ہیں، بالخصوص اگر اسلام کی بات کی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اقبال نے اسی نظریے کو اس صورت میں پیش کیا کہ مسلمان ایک وطنیت کی بنیاد پہ، جغرافیہ کی بنیاد پہ الگ قوم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کلمہ کی بنیاد پہ ایک الگ قوم ہے۔ اب آئیے مزید نکات کو دیکھنے کے لیے ہم دوسرے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ فرقہ بندی کی مخالفت۔ اقبال کے ہاں اس چیز کی بڑی ہمیں صراحت نظر آتی ہے۔ اقبال اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی تھے۔ اس کا اپوزٹ، اس کا متضاد کیا ہے کہ اقبال بہت بڑے مخالف تھے فرقہ بندی اور تقسیم کے۔ تو اس حوالے سے اقبال نے کیا کہا ہے؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مطلب زمانے میں یہی باتیں رہ گئی ہیں جن کو پروان چڑھنا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، ایک عمارت کی مانند جس کی ہر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو اقبال اس چیز کا ہمیشہ پرچار کرتے رہے کہ
मुसलमानों को एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहिए बल्कि मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर रहना चाहिए। इकबाल के यहाँ चूँकि हम जानते हैं कि इकबाल ने बहुत तवील वक्त गुजारा था विलायत में, इकबाल ने बरतानिया में वक्त गुजारा, उन्होंने जर्मनी में वक्त गुजारा, और इसके अलावा ये कि उन्होंने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की सयाहत कर रखी थी। इस वजह से वो उस तहज़ीब को बगौर देख चुके थे और बखूबी जानते थे, और वो ये कहा करते थे कि ये एक ऐसी तहज़ीब है कि जो बहुत ऊंची बड़ी शानदार इमारत की सूरत में नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी बुनियाद खोखली है, और ये किसी भी लम्हे ये तहज़ीब ज़मीं बोस होने वाली है, ये शानदार इमारत ज़मीं बोस होने वाली है। इस शेर को देखिए, कहते हैं तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो ये इकबाल के यहाँ हमें ये बात बारहा इकबाल ने हमें समझाया, अपनी कौम को समझाया कि उनके पीछे मत चलो जो खुद बेराह राव हो चुके हैं, जो खुद रास्ते से भटके हुए हों, उनको अपना रहबरो रहनुमा नहीं बनाया जाता। और साथ ही साथ इकबाल ने यह भी कहा कि नज़र को खैरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है। तो आज की जो नाम नहाद जदीदियत है, मॉडर्निटी है, ये तुम्हें बहुत मुतासिर करती है, तुम्हारी तवज्जो को जज्ब करती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो चमकते हुए मोती हैं ये झूठे मोती हैं, ये असली मोती नहीं है, ये हकीकत नहीं है, ये फ़कत एक आँख का धोखा है जिससे तुम मुतासिर हो रहे हो। तुम अपनी असलियत पे आओ, खुद को पहचानो और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जो रहनुमाई फराहम कर दी है, तुम्हारे लिए वही बहुत काफ़ी होनी चाहिए। मुसलमान और काफिर में फ़र्क। इकबाल कहते हैं काफिर की पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान के गुम उसमें है आफाक। मतलब ये कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, इस दुनिया के लिए तुम्हें नहीं बनाया गया, ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। तो तुझे इतनी अहमियत दी गई, तुझे इतना ऊंचा मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला ने अता फरमाया, और तू इस दुनिया की मोहब्बत में आके खो गया। ये जो ईंट पत्थर हैं तो तेरे दिल में उनके लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि तेरी सारी की सारी तवज्जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और अपनी कौम से हटके ये छोटी छोटी चीज़ें दुनिया की, इनके फ़वाइद और नुकसानात की तरफ तुम्हारी सारी तवज्जो चली गई। इकबाल को इस बात का शिकवा है कि तुमने गलत चीज़ों को अपना रहबर और रहनुमा बना लिया, बिल्कुल उस तरह जैसे काफिर के बारे में वो कहते हैं कि उसकी पहचान है कि वो आफाक में गुम है, वो इस दुनिया को अहमियत देने वाला होगा। तू तो इस दुनिया से खुद बड़ा है, खुद ऊंचा है, तेरे सामने तो इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। तो तेरे सामने तो चांद सूरज सितारों की भी कोई अहमियत नहीं है, और अगर तू इन्हीं के हुस्न में खोकर रह जाए तो ये तेरी शान के खिलाफ है। कुरान से दूरी का शिकवा इकबाल ने कर रखा है। उसकी वजह क्या है कि इकबाल खुद कुरान का मुताला फरमाया करते थे, रोज़ाना सुबह ख़ास तौर पे कुरान की इंतहाई खुश अलहानी से तिलावत फरमाते थे, अरबी ज़बान जानते थे, इस वजह से समझ के पढ़ते थे, और जब पढ़ते थे तो आंसू रवां हो जाया करते थे, और जिस नुस्खे कुरान से पढ़ा करते थे वो भीग जाया करता था कि इकबाल का जो मुलाजिम अली बख्श है वो धूप में रख के फिर उस नुस्खे को खुश्क किया करता था। तो इकबाल ने कुरान को पढ़ा, और इकबाल ने तो अपने फ़ारसी कलाम में एक मकाम पे ये भी कह रखा है कि अगर मेरे कलाम में कुरान से बाहर की कोई चीज़ नज़र आए तो मैं क़यामत के दिन उसके लिए सज़ावार। मतलब इकबाल कुरान को अपने लिए रहबर व रहनुमा तस्वुर करते थे। तो इकबाल के यहाँ हमें कुरान की बहुत ज़्यादा अहमियत नज़र आती है। इकबाल हमें दर्स देते हैं कि कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो और कुरान पे अमल करो। हम में से अक्सरियत ज़ाहिर है कि इन तीनों चीज़ों पे अमल नहीं करती, लेकिन अक्सरियत जो पढ़ते हैं वो फ़कत पढ़ते हैं, गौर नहीं करते, अमल तो बहुत दूर की बात। तो इकबाल क्या कहते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारके कुरान होकर, कि तुम्हारे आबाओ अजदाद का दुनिया में इतना ऊंचा मकाम व मर्तबा था, हैसियत थी। क्यों थी? इसलिए कि वो कुरान पढ़ते थे, कुरान पे अमल करते थे। और इसके मुकाबले में तुमने क्या किया? जब तुमने कुरान को तर्क कर दिया तो तुम दुनिया में रुस्वा हो गए, खार हो गए। अगर दोबारा से दुनिया में ऊंचा मकाम व मर्तबा हासिल करना चाहते हो तो आसान सा रास्ता है, दोबारा कुरान को पकड़ लो, कुरान को समझो, कुरान पे अमल करो, कुरान के रास्ते पे चलोगे तो दोबारा से उरूज हासिल कर लोगे।
اقبال مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کی عظمت کا بہت زیادہ منظر دکھاتے ہیں اپنی شاعری میں جا بجا۔ اقبال کے ہاں ہمیں سب سے زیادہ جن موضوعات کی تکرار نظر آتی ہے ان میں عظمت رفتہ بھی شامل ہے۔ اور عظمت رفتہ کے حوالے سے اقبال یہاں پہ آپ کے سامنے ایک شعر لکھا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ مطلب تمہارے آباء و اجداد کون تھے؟ وہ تو ہر لمحہ محنت و مشقت کرنے والے لوگ تھے، وہ تو بڑھاپے میں بھی جہاد کرنے والے لوگ تھے، وہ تو کبھی بھی ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھ جانے والے لوگ نہیں تھے، ہمیشہ جد و جہد کیا کرتے تھے۔ اور ان کے مقابلے میں اگر میں تمہاری بات کروں تو تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، مستقبل کا انتظار کر رہے ہو۔ مستقبل کا انتظار مت کرو، خود مستقبل تخلیق کرو، اپنی محنت سے نیا جہان تخلیق کرو۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ تو وہ تو ایسے شاندار لوگ تھے تم جن کی اولاد ہو کہ وہ تو دارا جیسے شاندار عالی شان بادشاہوں کے تخت و تاج کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے، اور تم ان کے مقابلے میں جد و جہد نہیں کر رہے۔ انہوں نے محنت کی، انہوں نے جد و جہد کی، وہ توکل بر خدا رکھتے ہوئے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلے اور انہوں نے منزلیں حاصل کر لیں۔ تم محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے تو تم زوال کا شکار ہو، محروم ہو۔ تو دنیا کا تو یہ قاعدہ ہے، دنیا کا تو یہ قانون ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو جو محنت نہیں کرے گا زمانہ اس کو اپنے قدموں تلے کچل دے گا، اور پھر وہ زمانے سے فنا ہو جائے گا، تاریخ میں اس کا نام بھی نہیں رہے گا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ دوبارہ سے عروج حاصل کرو تو محنت و مشقت کو اس طرح سے اپنا لو جیسے تمہارے اسلاف نے، آباء و اجداد نے یہ کام کیا۔ اقبال کے ہاں سب سے زیادہ ہمیں جس کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال نظر آتے ہیں وہ ان کی قوم کا نوجوان ہے۔ اقبال کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ مطلب چھوٹی موٹی منزل نہیں رکھنی، ستاروں کو اپنے لیے منزل سمجھو۔ ابھی بات بھی ہوئی کہ مومن کے لیے تو یہ چاند سورج ستارے ایک راستے کی گرد کے برابر مقام بھی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تو کوشش نہیں کر رہا، تو تیرے اندر جذبہ نہیں ہے، بس وہ جذبہ خدا تیرے اندر کسی طریقے سے پیدا کر دے تو مجھے یقین ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تو وہ تمام گم شدہ مقام حاصل کر لے گا، مرتبہ حاصل کر لے گا جس کی تو خواہش تو شاید رکھتا ہوگا لیکن اس کے لیے تو آج کوشاں نہیں ہے۔ تو اقبال کے ہاں سب سے زیادہ مسلمان نوجوانوں سے خطاب ہمیں نظر آتا ہے۔ اقبال کے ہاں عشق کا جو نظریہ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ عام طور پہ جب عشق کا لفظ آتا ہے تو دنیاوی معاملات ہی ذہن میں آتے ہیں، انسانوں سے محبت کے معاملات ہی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اقبال کے ہاں عشق کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اقبال کے ہاں عشق سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو عشق تو اتنی طاقتور شے ہے، اتنا بڑا جذبہ ہے کہ یہ تو غلاموں کو بادشاہ بنا دینے بلکہ شہنشاہ بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو عشق کر لیتے ہیں پھر ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ غلاموں کی بات کی گئی ہے اور اسرار شہنشاہی کی بات کی گئی ہے، تو ہم مثال دے سکتے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ کیسے کمال ایک غلام تھے لیکن جب عشق میں مبتلا ہو گئے تو ہم جانتے ہیں کہ کیا اونچا مقام اللہ نے انہیں عطا کیا، کہ عرب کے بڑے بڑے سردار انہیں سیدی کہہ کر، میرے آقا کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری سواری جنت میں داخل ہو رہی ہوگی تو بلال نے اس کی مہار تھام رکھی ہوگی اور میرے آگے آگے داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ کون سی قوت ہے کہ جس نے غلاموں کو اتنا اعلیٰ مقام دلا دیا؟ اقبال کہتے ہیں وہ قوت عشق ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ تو یہ اقبال کے ہاں عشق وہ قوت ہے، وہ عشق خدا کا ہے، وہ عشق خدا کے رسول کا ہے، خدا کے کلام کا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کا جذبہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اختتام پہ ہم اقبال کے حوالے سے لکھیں گے، بہت سارے نکات لکھے جا سکتے ہیں، مثلا یہ کہ سرود رفتہ باز آید کے ناید، نسیم از حجاز آید کے ناید، سر آمد روزگار این فقیرے، دیگر دانائے راز آید کے ناید، کہ یہ دانائے راز تو اب جا رہا ہے، اس کا کام تو ہوا مکمل،
اب دیکھیے کہ اس کے بعد نیا دانائے راز کب آتا ہے۔ تو اقبال کو جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے سمجھا، ان لوگوں کی زندگیوں میں بہت مثبت تبدیلیاں آئیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں پہ مچل جانے والے لوگ نہیں رہے، ان کے مقاصد بلند ہو گئے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لے کے آئیں، انہیں ضرور چاہیے کہ وہ حضرت اقبال کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اس کے نتیجے میں یقیناً وہ بہت اچھی تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں گے۔ آپ اس مضمون کے آخر میں وہ شعر لکھ سکتے ہیں، اقبال ہی کا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اقبال ہی کا شعر جو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے حوالے سے لکھا تھا کہ آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزائے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ یہ شعر بھی آپ اختتام میں لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون۔ امید ہے آپ کو بخوبی تمام نکات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پیپر میں آپ کو یہ لکھنا پڑتا ہے تو آپ بہت اچھا لکھ کے بہت اچھے نتائج لے کر آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔